نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام دنیا کے طعنوں کے خوف سے، تہذیب و تمدن کے جھوٹے دعوے داروں سے ڈر کر، قیصر و کسریٰ کے شاہانہ کر و فر سے مرعوب ہو کر، مکی و مدنی، قریشی و ہاشمی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ اور کہاں ہم ایسے نالائق اور بے وفا انسان جو ماڈرن بننے کے شوق میں، جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ایک تو کیا ساری سنتیں بلکہ سارا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری شکلیں مجوسیوں اور نصارہ جیسی، ہماری سیرت یہود و ہنود جیسی، ہماری راتیں رقص و سرور میں رگی ہوئی، ہمارے دن دنیا طلبی اور دولت پرستی میں ڈوبے ہوئے، ہماری معیشت حلال و حرام کی قیود سے آزاد، ہماری سیاست مفاد پرستی اور ضمیر فروشی کا سمپل، اور کمال یہ کہ پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان اور عاشق رسول ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دعویٰ یہ کہ صرف ہم ہی مسلمان اور ہم ہی عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے بندو، ہوش میں آؤ، غیروں کی نقالی نہ کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرو، یہود و نصارہ کو آئیڈیل نہ بناؤ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ۔ ان کی اتباع نہ کرو جن کی اتباع میں ذلت ہے، خاری ہے، عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، آخرت کی رسوائی ہے، جہنم ہے۔ اس کی اتباع کرو جس کی اتباع میں عزت ہے، عصمت ہے، ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جنت ہے۔ آج دنیا کی ایک تہائی آبادی ہماری ہے، جتنے وسائل آج ہمارے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی نہ تھے، لیکن پھر بھی ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں، اور جہاں ہمیں کوئی نہیں پیٹ رہا وہاں ہم خود ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ سارے حالات نتیجہ ہے دین سے بے وفائی کا، یہود و نصارہ کی نقالی اور اتباع کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال چھوڑنے کا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم یہود و نصارہ کے بجائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، دین کے لیے جئیں گے اور دین کے لیے مریں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔